الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المثل الأعلى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نہایت ہی واجب احترام بزرگوں دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید لارہ کتاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان سب سے بڑی ہے، اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو اس کائنات میں اپنی شان کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، اپنی شان کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، یعنی نبی جو ہے یا نبوت جو ہے یہ الوہیت کی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ الوہیت کی دلیل ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل بن کر آتے ہیں۔ اور اسی طرح نبوت جو ہے یہ اللہ کی جس طرح الوہیت کی دلیل ہے، اسی طرح ولایت جو ہے یہ نبوت کی دلیل ہے۔ ولایت کیا ہے؟ ہاں، نبوت اللہ کی الوہیت کی دلیل ہے اور ولایت نبوت کی دلیل ہے۔ نبی اپنے رب کی شان بن کر آتا ہے اور ولی اپنے نبی کی شان بن کر آتا ہے۔ ولی اپنے نبی کی شان بن کر آتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى کہ اللہ کی شان سب سے بڑی ہے اور نبی اللہ کی الوہیت کی دلیل بن کر آتا ہے، نبی اللہ کی شان بن کر آتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے جب نبی اللہ کی سب سے بڑی شان جو ہے وہ کس کی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے نبی اللہ کی شان بن کر آتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان بن کر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان بن کر آئے ہیں۔ کیوں؟ اگر نبیوں کی صف میں دیکھا جائے تو امام الانبیاء سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، سب سے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ وہ مقام کے لحاظ سے ہو، وہ حسن کے لحاظ سے ہو، وہ علم کے لحاظ سے ہو، کسی طرح بھی لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی
بڑی شان بن کر آئے ہیں۔ جب نبی اللہ کی سب سے بڑی شان ہے تو اسی طرح ولایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ولی، سارے ولی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، لیکن ولایت کی کائنات میں، ولایت کی دنیا میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شان بن کر آئے۔ حضور غوث اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شان بن کر آئے ہیں۔ لہذا ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اس کی امت میں سے بڑے بڑے ولی عطا فرمائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں حضرت آصف بن برخیہ بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، بہت بڑے ولی ہوئے ہیں۔ ان کی ولایت کا مقام اور مرتبہ کمال کا ہے، اور ان کی کرامت دیکھے کہ کہا کہ کوئی ایسا شخص چاہیے جو ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جن حاضر ہوئے، یہ ہم اتنے عرصے میں لے آئیں گے، کسی نے کہا 1 دن میں، کسی نے کہا 2 دن میں، کسی نے کہا 1 مہینے میں۔ وہاں آصف بن برخیہ موجود تھے، انہوں نے کہا آپ کو کتنی جلدی چاہیے؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے۔ کہا پھر یہ حاضر ہو گیا۔ وہ آصف بن برخیہ اتنے بڑی کرامت، اتنی بڑی پاور اور طاقت رکھتے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے کہ انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت جو کوئی 200 بندہ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اسے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ ہر نبی کو ولی ملے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ولی ملے ہیں، ہر نبی کو ولی تو ضرور ملے، لیکن غوث اعظم کسی نبی کو نہیں ملا۔ لیکن امت محمدیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے حضور شیخ عبد القادر جیلانی، غوث السمدانی، قندیل نورانی، یہ غوث اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ اب سنیے، شیخ عبد القادر جیلانی یہ ایران کے ایک شہر جیلان میں 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کتنے؟ یار یہ بچے ابھی سے تنگ کرنا شروع کر دیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی 470 ہجری، کتنا؟ 400۔ اب کون سا چل رہا ہے؟ 1446 ہجری۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ 470 ہجری میں ایران کے شہر جیلان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ 20 سال وہاں پر اپنے مقامی علماء کے پاس درس و تدریس حاصل کرتے رہے، اور مدرسہ نظامیہ وہاں پر قائم ہے۔ 20 سال درس و تدریس حاصل کیا، پھر اس کے بعد جب آپ مکمل عالم دین بنے تو آپ بتاتے ہیں میں نے 20 سال پہاڑوں میں، جنگلوں میں اللہ رب العزت کی عبادت اور مشاہدات اور مجاہدات کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سنیے، آپ بتاتے ہیں جب میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا بچپن میں تو میں کانوں سے آواز سنتا تھا، ایک آواز آتی تھی، بھائی راستہ دے دو، سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ یہ بچپن کا عالم ہے۔ یہ کیا ہے؟ بچپن کا عالم ہے کہ فرشتے ساتھ ساتھ ہیں، وہ ان کے لیے راستہ بناتے ہیں، بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ کا۔ اور آپ
کا مقام اور مرتبہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، باپ کی طرف سے حضرت امام حسن سے آپ کی نسبت ملتی ہے اور ماں کی طرف سے آپ حضرت امام حسین کی لڑی سے، یعنی دونوں طرف سے، باپ اور ماں کی طرف سے، دونوں طرف سے آپ سید ہیں، اور اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین، یعنی حسنی اور حسینی دونوں سید ہونا۔ اب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے، جی حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور میں نے پہلے بتایا ہر نبی کو ولی تو ضرور ملے ہیں لیکن غوث اعظم نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو سارے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کوئی نہیں ہے، اور ولی تو سارے تھے لیکن غوث اعظم کوئی نہیں تھا۔ اور سنیے، حضور علیہ السلام جب اللہ کی سب سے بڑی شان بن کر آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے سب سے برا البرا بنایا ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد ہے۔ سوچیے، اللہ کی سب سے بڑی شان کا عنوان محمد ہے، اللہ کی رحمت کا عنوان محمد ہے، اللہ کی محبت کا عنوان محمد ہے، اللہ کی اطاعت کا عنوان محمد ہے، اور اللہ کی قدرت کا عنوان محمد ہے، اللہ کی عظمت کا عنوان محمد ہے، اور اللہ کے ذکر کا بھی عنوان محمد ہے۔ اب سنیے ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید لا رہا کتاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ کس سے؟ اللہ کے۔ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ذکر سے کیا مراد ہے، یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے بتایا یہ ذکر اللہ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر تم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہو تو اس کے محبوب کا ذکر کرو گے، یہ اللہ کا ذکر ہی بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا یہ سیدھی راہ سے کیا مراد ہے، سیدھی راہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے بتایا سیدھی راہ سے مراد بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے سیدھی راہ سے مراد؟ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لا رہا کتاب میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب جب پوچھا گیا یہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے، یہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے، کس کو پکڑنا چاہیے، تو بتایا گیا سنو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ حبل اللہ اللہ کی رسی کون ہے؟ فرمایا یہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ سنیے سب کچھ ذکر اللہ بھی محمد ہے۔ کیا ذکر اللہ بھی محمد ہے، حبل اللہ بھی، نور اللہ بھی، اونچی بولتے جاؤ، نور اللہ بھی محمد ہے، اطاعت اللہ بھی، محبت اللہ بھی، اور وجہ اللہ بھی محمد ہے۔ وجہ اللہ بھی، اللہ کا مکھڑا بھی محمد ہے۔ اللہ کا، اللہ تو جسم اور چہرے سے پاک ہے۔ فرمایا یا اللہ تیرا دیدار کرنا ہو تو کیا کیا جائے؟ کہا اگر میرا دیدار چاہتے ہو میرے
محبوب کا دیدار کر لو۔ اگر مجھے ملنا چاہتے ہو میرے محبوب کو مل لو، اور مجھ سے گناہ بخشوانا چاہتے ہو میرے دروازے پہ آنے سے پہلے میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ جب تم میرے محبوب کے در پر آ جاؤ گے یہی سمجھو گا تم میرے در پر آ گئے ہو، لہذا تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اور آپ کو بات واضح کر دوں، تفصیل کر دوں، بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب نہیں ہے، کیا رب نہیں ہے، باقی سب ہے، باقی سب ہے، لیکن صرف نہیں ہے تو وہ رب نہیں ہے، وہ رب نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نہیں کہنا، باقی جو کچھ بھی اللہ کی شان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے چلے جاؤ ان کی تعریف و توصیف ہوتی چلی جائے۔ لہذا ہر نبی اللہ کی شان بن کر آتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، اور اسی طرح ہر ولی اپنے نبی کی شان بن کر آتا ہے، اور غوث اعظم اپنے نبی کی سب سے بڑی شان ہے، اپنے نبی کی سب سے بڑی شان ہے۔ اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں میں اعلیٰ شان والے، ایسی شان کہ جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے وعدہ لیا نا، میثاق لیا، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور مشہور ہے کہ جب صرف روحیں تھیں، کیا تھی؟ روحیں تھیں، اللہ نے ایک جلسہ منعقد کیا، اس میں سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، بلایا کہ آ جاؤ، آج میں اپنے نبی کا میلاد منانا چاہتا ہوں، نبی کا۔ اب سنیے، جلسہ منعقد ہو رہا ہے اور اس میں سننے والے سامعین صرف اللہ کے نبی ہے، اور اس میں خطاب کرنے والے خود رب العالمین ہیں، اور میثاق لیا کہ اے نبیو مجھ سے وعدہ کرو، جب تم دنیا میں جاؤ تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، اس وقت پھر تمہاری تصدیق کرنے والا میرا محبوب آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب سنیے، توجہ سے یہاں پر بات سنیے گا۔ اللہ کو پتا تھا میں نے اپنے نبی کو ان سارے نبیوں کے بعد میں بھیجنا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجنا ہے، خاتم النبیین بنا کے بھیجنا ہے، پھر بھی وعدہ لیا کہ اے میرے نبیوں میں نے تمہیں بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے، جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے میرا نبی تب تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو پھر بھی تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی نا تو اچانک ان سب پر ایک نور چمکا، نور کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ ان نبیوں نے سوال کیا یا اللہ یہ نور کس طرح کا ہے، یہ کیسا نور ہے؟ کہا جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے یہ اسی کا نور ہی تو ہے۔ آج جو اس نور کو مان لے گا میں اس کو نبوت عطا کر دوں گا۔ لہذا حضور کی نبوت کے لیے سارے نبیوں کی گردنیں جھک جاتی ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور اللہ کا نور مان لیتے ہیں۔ اب جب نبیوں کی باری آتی ہے، یہ ایک بار ایسا ہوا کہ سارے نبیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی گردنیں جھکا دی، اور سنیے جب غوث اعظم کی باری آتی ہے، ولایت کی باری آتی ہے، حضور کی امت میں ولیوں کی باری آتی ہے، حضور غوث اعظم کی ولایت کے لیے یہ بھی ایک بار ہوا ہے کہ
کہ سارے ولیوں نے غوث اعظم کی ولایت کے لیے اپنی گردنوں کو جھکا دے دیا۔ اب سنیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی مسجد میں منبر پر بیٹھے ہوئے ایک اعلان کرتے ہیں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم، سنیے توجہ سے، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تمام ولیوں کی کیا کہا؟ تمام مریدوں کی نہیں بات ہو رہی، تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ اب جب یہ اعلان ہوا، اللہ رب العزت نے پوری دنیا پہ جہاں جہاں اس وقت ولی موجود تھے ان تک آواز پہنچی۔ حضرت سلطان الہند خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے پہاڑوں میں جناب مراقبے میں تھے، مشاہدے میں تھے، اللہ کی عبادت میں تھے۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ حضرت غوث اعظم یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی گردن کو یوں کیا، اپنے یہ گال کو نیچے زمین پر لگا کر کہا، حضور آپ کا قدم میری گردن نہیں بلکہ میرے سر پر بھی، میری آنکھوں پر بھی ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ لہذا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب حضور غوث اعظم کے پاس جا کر اور وہاں پر سلوک کی راہیں طے کی، وہاں سے بھرپور کیا، کہا یا غوث اعظم مجھے جو ہے یہ ایران کی جو ہے وہاں کی سلطنت دے دی جائے۔ آپ نے کہا وہ تو میں نے شہاب الدین سہروردی کو عطا کر دی ہے، لہذا جاؤ تجھے ہندوستان کا سلطان بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حضور غوث اعظم نے اپنے حکم پر انڈیا یعنی ہندوستان کی سرزمین پر ولایت عطا کر کے یہاں کی حکمرانی بھی عطا کر دی۔ اور سنیے، سلسلے جتنے بھی ہیں وہ جب تک حضور غوث اعظم کی قدم کو اپنی گردن پر نہیں مانتے، یعنی حضور غوث اعظم کی ولایت کو، ان کی مہر کو نہیں مانتے، تب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا، تب تک کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی ولی تھا اور اس کے باوجود وہ غوث اعظم کے اس قول کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو ان کے مریدوں میں شامل نہیں کرتا، وہ پھر ولی رہ نہیں سکتا، وہ کوئی ولی رہ نہیں سکتا۔ آؤ سنیے، ایک اور مناسبت بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے نبیوں میں کثرت امت سے نوازا گیا ہے۔ کیا؟ کثرت امت، یعنی جتنی سارے نبیوں کو امتیں ملے گی اس سے ڈبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے۔ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن 120 صفحے ہوں گے۔ محشر کے دن تمام انسانوں کی 120 صفحے ہیں، ان میں صرف 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی۔ کتنی؟ 80 صفحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیوں میں کثرت امت سے نوازا ہے، اور اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے حضور غوث اعظم کو کثرت مریدین سے نوازا ہے۔ چاہے نقش بندی ہے وہ بھی غوث اعظم کا مرید ہے، چاہے چشتی ہے وہ بھی غوث اعظم کا مرید ہے، چاہے سہروردی ہے وہ بھی غوث اعظم کا مرید ہے، چاہے شاذلی ہے وہ بھی غوث اعظم کا مرید ہے، چاہے رفاعی ہے وہ بھی غوث اعظم کا مرید ہے۔ جب تک کوئی غوث اعظم کو اپنا پیر نہیں مان لیتا
تب تک وہ کسی دوسرے کا کامل پیر بن نہیں سکتا۔ وہ چیز سبحان اللہ کہہ دو۔ اور سنیے، حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کثرت معجزات سے نوازا ہے۔ سارے نبیوں کے معجزوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے ان سارے معجزوں کو اور زیادہ کر کے صرف حضور علیہ السلام کو معجزے عطا فرما دیے ہیں۔ اور سنیے، حضور علیہ السلام کو سارے نبیوں میں معجزات سب سے زیادہ ملے ہیں، اور حضور کی برکت سے حضور غوث اعظم کو کرامات سب سے زیادہ ملی۔ جتنی کرامتیں حضور غوث اعظم نے ظاہر فرمائی اور جتنی کرامتیں حضور غوث اعظم کی زبان اور ہاتھ سے ظاہر ہوئی، کسی ولی کی اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی۔ اب ایک بڑی پیاری کرامت آپ کو سناتا ہوں۔ وہ چیز جمعے کے دن اکثر لوگ جب بڑے بڑے خطباء یا کسی ولی کے دربار پر حاضری دیتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جائیں اور پہلی صفوں میں بیٹھ کر خطاب بھی سنیں اور زیارت بھی کرتے رہیں۔ ایک بابا جی دوپہر سے ہی آ کر وہاں پر آپ کی مسجد میں فرنٹ پہ آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ بزرگ بیٹھے رہے کہ جب بھی حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی آئیں گے میں ان کا خطاب بھی سنوں گا۔ اب وہ دوپہر کے بیٹھے ہوئے تھے، جب حضور غوث اعظم تشریف لائے، آپ اپنے منبر پر جلوہ گر ہوئے، اس بابا جی کو قضائے حاجت تھی اور بڑی تھی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ اتنی دنیا، اتنے لوگ، میں اٹھ کر کیسے جاؤں گا؟ ہو سکتا ہے مسجد پلید ہو جائے، مجھ سے ضبط نہ ہو سکے۔ وہ بڑے دل ملا رہے ہیں، بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہے کہ اب کیا کروں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ بزرگ پریشان بیٹھا ہے، حضور غوث اعظم اپنے منبر سے اتر کر وہ بابا جی کے پاس کھڑے ہو کر آپ کے سر پر یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ جب ہاتھ رکھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب لوگ پریشان ہیں، یہ حضور غوث اعظم نے یہ کیا کیا ہے؟ بابا جی کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ جمعہ ہو گیا، جمعے کے بعد جب لوگ اکٹھے ہوئے، پوچھا حضور آج یہ جو ماجرا ہم نے دیکھا، یہ بابا جی کے سر پہ ہاتھ کس لیے رکھا؟ کہا یہ بابا جی سے خود ہی پوچھ لو۔ جب بابا جی سے پوچھا بابا جی آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا سنیے، میں صبح سے آ کر بیٹھا ہوا تھا حضور غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے، ان کا دیدار کرنے کے لیے، لیکن ہوا یہ قضائے حاجت آ گئی، بڑا پریشان تھا، اٹھ کے کیسے جاؤں، اتنا لمبا سفر ہے، کس طرح باہر نکلوں؟ لیکن جب حضور غوث اعظم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں ایک کسی جنگل میں پھر رہا ہوں۔ پھر میں نے وہاں قضائے حاجت کی، پھر میں نے وہاں پر دیکھا ساتھ ہی ندی بہ رہی ہے، وہاں میں نے پھر وضو کیا اور دوبارہ وضو کر کے جب حضور غوث اعظم دوبارہ اپنے منبر پر بیٹھے ہیں تب تک میں قضائے حاجت کر کے وضو کر کے یہاں تشریف۔ یہ حضور غوث اعظم کی پاور، یہ طاقت، یہ کرامتیں تھی کہ جس طرح حضور علیہ السلام کو سارے نبیوں سے زیادہ معجزات ملے تھے، حضور غوث اعظم کو حضور کی برکت سے اسی طرح سب سے زیادہ کرامتیں بھی آپ کو میسر آئی ہیں۔ آپ کے خطابات میں 70,000 لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، کتنے؟ اور آپ کی کرامت میں یہ بھی تھا کہ جس طرح پہلی صف والے اگلے لوگ توجہ سے سن رہے ہوتے تھے، آواز مکمل پہنچ رہی ہوتی تھی، آخری صف والے بھی اسی طرح سن رہے ہوتے۔ جس طرح حضور علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے سارے نبیوں میں کرم فرمایا، اسی طرح حضور غوث اعظم
پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے سارے ولیوں پر آپ کو سلطان بنا کر بھیجا۔ اب آپ کے ایک بچپن کا واقعہ سنیے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک شرف الدین ابو سعید، عبداللہ بن سعران اور ابن سکا، یہ دو دوست تھے اور یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت ایک علاقے میں یہ بات گونجی کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ کا بڑا ولی ہے، وہ جب چاہتا ہے غائب ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے وہ پختہ ہوتی ہے، لہذا چلو اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو راستے میں جاتے ہوئے نا یہ عبداللہ بن سعران جو تھے اس نے یہ کہا کہ میں ان سے کوئی ایسا سوال کروں گا کہ ان کو جواب نہیں آئے گا، اور جو ابن سکا تھا اس نے بھی کہا میں بھی ان سے کوئی ایسا سوال پوچھوں گا کہ میں دیکھتا ہوں وہ کیسے اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی آپ ان کو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ اس لیے جا رہے ہیں، لیکن میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، میں اس کا دیدار کروں گا۔ لہٰذا جب وہاں پر پہنچے اس ولی کے پاس، کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر ہمارے سامنے رہے، پھر غائب ہو گئے، پھر جب دوبارہ ظاہر ہوئے نا تو وہ شرف الدین ابو سعید کو انہوں نے دیکھا، غضب سے کہا تم مجھ سے وہ سوال کرو گے جس کا مجھے جواب نہیں آئے گا؟ تو سن، تم نے یہ سوال سوچا تھا، اس کا جواب یہ ہے، لیکن سن لے میں تجھے جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں، تو اسلام پہ نہیں رہے گا، تو کفر پہ مرے گا۔ اور دوسرے ابن سکا کو کہا تیرا یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ یہ اللہ کے ولی نے ان کے دلوں میں سوال جو انہوں نے سوچ رکھے تھے وہ بتا دیے۔ اور سنیے، شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی کو قریب کیا، اپنے پاس بلایا، کہا سن، اللہ اور اس کے رسول نے تیری ولی کی ادب کرنے کی وجہ سے تجھ پر یہ کرم کر دیا ہے کہ جا تجھے ولیوں کا سلطان بنا دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں جب تیرا قدم ہوگا سارے ولیوں کی گردن ہوگی۔ اب اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے ولیوں کا ادب کیا جائے تو اللہ اپنے ولیوں کی صف میں شمار کر لیتا ہے، اور اگر اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کی جائے تو پھر سنیے، وہ ابو شرف الدین ابو سعید کہتا ہے جو اس بزرگ نے ہمارے بارے میں کہا تھا وہ حرف بحرف سچ ہوا یہ کہ بادشاہ وقت نے، ایک پادری تھا، اس نے کہا مسلمانوں پر میرے یہ سوال ہیں، کوئی جواب دینے کے لیے آ سکتا ہے، آئے میدان میں۔ تو بادشاہ وقت نے اس کو بھیجا کہ جا تو ان کے سوالوں کے جواب دے۔ اس نے سارے پادریوں کو، عیسائیوں کو لاجواب کر دیا، لیکن اس میں سے ایک عیسائی کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، وہ اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے لیے اس نے اسلام کو چھوڑ کر وہ مرتد ہو گیا اور پھر اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اسی طرح ابن سکا جو تھا، اس کو بادشاہ وقت نے محکمہ اوقاف کا زبردستی، وہ جو ہے سب سے بڑا عالم اور خطیب اور جناب نگران بنا دیا۔ اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہو گئی اور اسے کہا تھا تو دنیا کے گند میں دھنس جائے گا، تو یہ جو دولت ہے وہ اس کے گند میں واقعی دھنس گیا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے جو ارشاد فرمایا کہ اس کا قدم ہوگا ولیوں کی گردن ہوگی، شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی نے پورے کائنات کے ولیوں کے لیے جب اعلان کر دیا تو ہر ولی نے لبیک کا اعلان کر دیا۔ لہذا یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو ہمارے بابے ہیں، یہ کرامتوں والے ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کے نوازنے سے یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے جو ولی ہیں، میرے جو دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ قیامت والے دن
ان میرے ولیوں کو، ان میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی یہ غمگین ہوں گے۔ اب سنیے، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ مرزا پلمبر محمد علی مرزا، وہ کہتا ہے جی بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ کی کہندا ہے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یہ ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ اب جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، بابا کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم اپنے باپ کو بھی بابا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے دادے کو تو کہتے ہی بابا ہیں۔ دادے، نانے، چاچے، تائے جتنے بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا دادا کوئی شے نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ حرامی جنہوں نے اپنے بابوں کو ٹھکرا دیا وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ جو غوث اعظم کی مخالفت کرے وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ یہ عالم تو دور کی بات، اسے علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ پلمبر تھا، انجینئر، اسے باقاعدہ لانچ کیا گیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی دماغوں کو اس نے جناب غلاظت بھر دی ہے۔ یہ ہر نبی، ہر ولی، اور یہاں تک کہ یہ قادیانیوں کی سپورٹ پر جناب اپنے بیان دیتا ہے۔ جو قادیانیوں کی سپورٹ کرتا ہے وہ بھی مسلمان سن لو، آخری جملہ اس کو دماغوں میں بٹھا لینا۔ قادیانی کافر ہیں، پکے ٹھکے مرتد ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے۔ لفظ کیا بولا میں نے؟ قادیانیوں کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ شک کرنا بھی کفر ہے۔ یہ مرزا پلمبر کے سارے بیان اٹھا کر دیکھیں۔ یہ محمد علی مرزا یہ ہمیشہ قادیانیوں کی سپورٹ میں جناب اپنے بیان دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بابے شاہی کوئی نہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں حضور داتا گنج بخش نعوذ باللہ کوئی شے نہیں ہے؟ جی، اگر لاہور اور پنجاب بچا ہوا ہے تو داتا حضور کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ دنیا قائم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور ان کی امت کے ولیوں کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ دنیا کب کی دھنس جاتی، غرق ہو جاتی۔ لہذا سنیے، اس طرح کے جو پلمبر آتے ہیں، جو جناب انگریز کی سپورٹ پر، یورپ کی سپورٹ پر آتے ہیں ہمارے دماغوں کو خراب کرنے کے لیے، کبھی ان کی باتیں مت سنا کریں، ان کے بیان مت سنا کریں۔ کیوں؟ ہمیں بچانا ہے اپنا ایمان۔ کیا بچانا ہے؟ اس لیے یارا خیرہ نتھو خیرہ کسی کے بیان سن کر اپنے دماغوں میں یہ گند اور غلاظت نہ بھرا کرے۔ اہل سنت و جماعت با ادب جماعت ہے۔ کیا ہے؟ ہم با ادب ہیں، با ادب رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔